میاں بیوی کا رشتہ، اس میں قربت صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ تو روحوں کا ملاپ ہے، ایک ایسا مقدس سفر جو دلوں کو اور گہرائی سے جوڑتا ہے۔ تو چلیں اصولوں کی کتاب سے ذرا آگے نکلتے ہیں اور اس خوبصورت سفر کے ہر قدم کو محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تعلق عبادت کیسے بن جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا راز ہے جو ایک رشتے کو وقت گزرنے کے ساتھ مرجھانے نہیں دیتا بلکہ اسے اور بھی گہرا اور بھی پرکشش بنا دیتا ہے؟ اس کا جواب وہ چھپا ہے روح، دل اور جسم کے ایک بہت ہی خوبصورت سنگم میں، ایک ایسے تعلق میں جو صرف ظاہر تک محدود نہ ہو۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سفر یہ جسم سے شروع نہیں ہوتا، اس کا پہلا قدم تو روح اٹھاتی ہے۔ یہی سب سے اہم موڑ ہے، وہ اندرونی تیاری جو ایک عام سے لمحے کو ایک بامعنی تعلق کی بنیاد بنا دیتی ہے۔ اور اس ساری تیاری کا دل، اس کا مرکز ہے نیت۔ نیت یعنی دل کا وہ کمپس جو ہر عمل کو صحیح سمت دیتا ہے۔ جب نیت خالص ہو تو یہ جسمانی عمل صرف ایک خواہش نہیں رہتا، یہ عبادت بن جاتا ہے، ایک گہرا روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ سوچیں کہ اس نیت کی 3 بنیادیں ہیں، 3 ستون۔ پہلا، یہ احساس کہ یہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہے۔ دوسرا، اپنی پاکدامنی کی حفاظت کا ارادہ۔ اور تیسرا، نیک اولاد کی وہ خوبصورت خواہش۔ جب یہ تینوں ارادے دل میں ایک ساتھ ہوں تو ہر لمحہ برکت سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ دعا جو اس روحانی تیاری کو جیسے مکمل کر دیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی قلعہ ہے۔ یہ اس لمحے کو اور آنے والی نسل کو ہر منفی چیز سے بچانے کی ایک پکار ہے جو اس تعلق پر ایک مقدس حفاظت کی چادر ڈال دیتی ہے۔ اچھا، روح تو تیار ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس فن پر جو محبت اور خواہش کا ایک حسین ماحول بناتا ہے۔ یہ وہ تمہید ہے، وہ آرٹ ہے جو جسم سے پہلے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز، ایک ایسی جگہ جو صرف آپ دونوں کی ہو، مکمل رازداری۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی تیسرا نہ ہو، کسی قسم کی مداخلت کا ڈر نہ ہو، یہاں تک کہ بچوں کا بھی نہیں۔ یہی پرائیویسی وہ ماحول بناتی ہے جہاں بھروسہ اور محبت کھل کر سانس لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں محبت کی گفتگو، پیار بھرے الفاظ، بوسے اور ایک دوسرے کا لمس، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں ساتھی ذہنی اور جسمانی طور پر اس خاص لمحے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ یہ کوئی دوڑ نہیں، یہ ایک دوسرے میں کھو جانے کا وقت ہے۔ اور اسی میں ایک بہت ہی نازک، بہت خوبصورت پہلو ہے، حیا کا، جیسے کہ ایک ہی چادر کا استعمال کرنا۔ یہ کوئی پابندی نہیں، یہ شرم و حیا کا ایک دلکش اظہار ہے، ایک ایسی نزاکت جو اس رشتے کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ چلیں اب اس سفر کے اس حصے کی بات کرتے ہیں جہاں کچھ دائرے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ دائرے قید کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ احترام کے دائرے ہیں جو اس تعلق کے وقار اور اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ باہمی محبت کے اظہار کی مکمل آزادی ہے، لیکن احترام کی کچھ حدود بھی ہیں۔ غیر فطری تعلق سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کے مخصوص ایام میں یعنی حیض اور نفاس کے دوران قربت کی اجازت نہیں۔ یہ اصول دراصل عورت کے جسم کے قدرتی نظام کے احترام اور اس کی صحت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اور جب یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو 2 چیزیں سب سے اہم ہو جاتی ہیں، پاکیزگی اور رازداری۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس تعلق کی خوبصورتی کو ہمیشہ تازہ رکھتی ہیں۔ قربت کے بعد غسل، یہ صرف جسم کو پاک کرنے کا عمل نہیں، یہ روح کو بھی ایک نئی تازگی دیتا ہے، عبادت کے لیے دوبارہ تیار کرتا ہے۔ اور ہاں، اگر غسل میں تاخیر ہو تو کم از کم وضو کر لینا بہتر ہے۔ اور اب سب سے بڑا اصول، وہ ایک بات جو اس پورے رشتے کی جان ہے، سب سے بڑی امانت۔ میاں بیوی کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک مقدس راز ہے، ایک امانت۔ اس کی تفصیلات کسی اور کے سامنے کھولنا اس امانت میں خیانت کے برابر ہے، اس بھروسے کو توڑنے کے برابر ہے جس پر یہ رشتہ کھڑا ہے۔ یہ دنیا صرف آپ دونوں کی ہے۔ اندازہ لگائیں، اس رازداری کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں ان لوگوں کو بدترین کہا گیا ہے جو اپنے نجی تعلقات کی باتیں دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ یہی پردہ، یہی رازداری تو اس رشتے کو وقار اور مضبوطی دیتی ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے
کیا یہ سب صرف کچھ آداب ہیں یا یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک سچی، گہری اور لازوال محبت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ شاید جواب یہی ہے کہ رشتے کی اصل خوبصورتی اور اس کی روح انہی چھوٹی چھوٹی خوبصورت تفصیلات میں بسی ہے۔